الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں موجود ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ ہر سلسلے میں مفتی صاحب شامل ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں. آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے سود کی اقسام. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز کو بھی سلسلے میں شامل کیا جائے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع سے متعلق مفتی صاحب سے سوال کریں، حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری روایت سنتے ہیں. قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو پر ہلکی رہ جائیں گی تو سرور کائنات شاہ موجودات محمود رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کہاں کہاں کام نہیں آتا، میزان عمل پر بھی انشاءاللہ درود پاک پڑھنا کام آئے گا. جبھی تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں، آقا ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. آئیے مل کر درود پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ارشاد فرمائے کہ زمانہ جاہلیت کا جو سود تھا، اس زمانے میں جو سود کس طرح کام ہوتا تھا اس کے بارے میں تو قرآن کا حکم آیا اور آپ نے ارشاد فرمایا. کیا کوئی اور بھی سود کی قسم ہے، کوئی اور بھی طریقہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث یا شریعت اس سے روکتی ہے؟ کچھ اس بارے میں رہنمائی فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سود کی فقہا نے دو قسمیں بیان کی ہیں. ایک سود کی وہ قسم ہے جسے ربا الجاہلیہ کہتے ہیں، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو سود رائج تھا کہ قرض دے کر اس پر نفع لینا، ربا الجاہلیہ بھی کہلاتا ہے یہ، اور ربا النسیہ بھی اسے کہا جاتا ہے، اور اس پر پچھلے سلسلے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی. سود کی ایک اور قسم جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل ہوئی تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکمت بالغہ سے کچھ اور صورتوں کو بھی ربا قرار دیا، سود قرار دیا. وہ جو صورتیں ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں سود قرار دیا ان صورتوں کو ربا الفضل یا ربا بالسنہ بھی کہتے ہیں. یعنی احادیث نے جن صورتوں پر سود کا حکم لگایا، وہ صورتیں دراصل جو ہے وہ کچھ اشیاء کے باہم تبادلے پر مشتمل ہیں. پھر جو سود سامنے آتا ہے اسے ربا الفضل کہتے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو سود کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے ربا النسیہ، اور دوسری قسم ہے ربا الفضل. ربا النسیہ وہ سود جو زمانہ جاہلیت میں حرام تھا، اور ربا الفضل وہ سود کہ مخصوص اشیاء کے تبادلے کے وقت پائے جانے والا سود. یہ قسم جو ہے یہ حدیث پاک میں منع کی گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مشہور حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور اور نمک کے بدلے نمک، ہاتھوں ہاتھ برابر برابر بیچو. جب یہ جن سے مختلف ہوں تو جیسے چاہے بیچو. اس میں جو ہے 6 چیزیں بیان کی گئی. ایک تو سونا اور چاندی،
یہ وہ چیزیں تھی سونا اور چاندی جو وزن کے اعتبار سے اس زمانے میں چلتی تھی، وزنی تھی. آج کل بھی وزنی ہے، وزن کے حساب سے ان کا اعتبار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں بیان کی گئیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ گندم، پھر شعیر یعنی جو، اس کے بعد کھجور اور اس کے بعد نمک. ٹھیک ہے. 4 یہ وہ چیزیں تھی اس زمانے میں جن کا جو اسکیل تھا پیمائش کا وہ تھا کیل. ایک طرح سے یہ پیمانہ تھا کوئی ناپنے کا. دیکھیے پیمانوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، آگے چل کے اس کی تفصیل میں بیان کروں گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں اس میں وزنی تھیں اور کچھ چیزیں کیلی تھیں. ٹھیک ہے. کیل اس پیمانے کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی ڈبہ وغیرہ، کوئی ایسا برتن فکس کر لیا جائے کہ جناب اس برتن کے بدلے آپ کو چیز ملے گی اور اس برتن کے بدلے لی جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو برتن میں ناپ کر. ٹھیک ہے. اب محدثین اکرام نے یہ حدیث روایت کی. ٹھیک ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان، لیکن اس میں صرف 6 چیزوں کے تبادلے کو سود قرار دیا گیا. جی جی. یعنی سونا ہے اور سونے کے بدلے سونا دیا جائے گا تو سود ہوگا. ٹھیک ہے. جو ہے جو کے بدلے جو دی جائے گی تو سود ہوگا. کب ہوگا؟ کہ جب وہ چیزیں اضافے سے دی جائے یا ادھار کے ساتھ دی جائے. 2 باتیں بیان کی گئی، بلکہ 3 باتیں بیان ہوئی. کچھ چیزیں بیان ہوئی، نمبر 1 یعنی 6 چیزیں بیان ہوئی. ٹھیک ہے. پھر یہ بیان کیا گیا کہ ان چیزوں کا تبادلہ کرو تو برابر کرو. ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ کمی بیشی نہ کرو. ٹھیک ہے. 2 باتیں تو کلیئر ہیں کہ برابر کرنا ہے اور ادھار نہیں کرنی. ٹھیک ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ حکم ان 6 چیزوں میں بیان کیا گیا. کنفیوژن وہی ہوتی ہے مفتی صاحب، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ 6 چیزوں پر ہی سود ہے اس حوالے کا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تو پیارے آقا وہ بھی بیان فرما دیتے. تو اس میں کیا استنباط کیا، اس سے کیا حاصل کیا علماء نے اور ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث کے حوالے سے، انہی احکام کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے گئے اور سود کو مکمل طور پر ہم سمجھ نہ پائے. ٹھیک ہے. اب مجتہدین نے، ائمہ اربعہ نے ان چیزوں پر غور کیا اور مختلف اسباب سامنے لے کر آئے جن کی وجہ سے دیگر چیزوں کو ان میں شامل کیا گیا. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام نے اس کا جو سبب تھا وہ تلاش کیا. سبب کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 چیزوں کو بنیاد بنایا. ٹھیک ہے. یعنی ربا الفضل میں جو سود پائے جانے کی جو علتیں ہیں وہ 2 ہیں. ٹھیک ہے. ایک جنس اور ایک قدر. ٹھیک ہے. جنس اور قدر. جی. جنس اور قدر کو آپ بیان کریں گے کیا ہوتا ہے؟ یعنی 6 چیزوں میں سود پایا جائے گا، یہ تو کلیئر ہے. ٹھیک ہے. کہ سونے کے بدلے اگر کوئی سونا دینا چاہتا ہے تو ایک ہی مجلس میں برابر دے اور قبضہ کر لیا جائے دونوں پر. جتنا دیا اتنا ہی لے اور ہاتھوں ہاتھ کرے، دلے نہ کرے، ادھار نہ کرے. اور اگر ایک تو ادھار نہ کرے اور دوسرا یہ کہ اگر ایک ہی مجلس میں نقد ہو رہا ہے تو کمی بیشی بھی نہ ہو، یہ ضروری ہے. لیکن 6 کے علاوہ جو دیگر اور اشیاء ہیں وہ کس طرح ان میں سود پایا جا سکتا ہے یا نہیں پایا جا سکتا، اس کے لیے 2 چیزوں کو بنیاد بنایا گیا. پہلی چیز ہے جنس. ٹھیک ہے. یعنی ہم یہ دیکھیں گے 2 چیزیں کیا ایک ہی جنس سے ہیں یا مختلف اجناس سے ان کا تعلق ہے. مثال کے طور پر گوشت اور جانور بظاہر تو ایک ہی کیٹیگری ہے، لیکن گوشت الگ جنس ہے اور جانور الگ جنس ہے. دونوں کے مقاصد جدا ہیں. تو جانور سے جو ہے وہ دودھ مقصود ہوتا ہے، افزائش نسل مقصود ہوتی ہے، بہت سارے کام کاج میں لیا جاتا ہے، مقصود نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں مقصود ہوتی ہیں. تو مقصد کو بیان سامنے رکھ کر جنس جو ہے کون سی چیزیں ایک جنس کی ہیں اور کون سی الگ جنس کی ہیں یہ تعین کرنا پہلا مرحلہ اتنا مشکل نہیں ہے، بعض اوقات مشکل بھی ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھا جائے گا یہ جو 2 چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے ایک ہی جنس کی ہیں الگ جنس کی. پہلے یہ چیک کرنا ہے. پہلے جو ہے مدار کار یہ ہے کہ جنس ایک ہے یا نہیں ہے. دوسری چیز ہے قدر. ٹھیک ہے. اب قدر پیمانے کو بولتے ہیں، میجرمنٹ کہیں گے. اب میجرمنٹ اسکیل جو ہے وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. جو قدر جو ہے وہ میجرمنٹ کو کہتے ہیں، ایک طرح سے ناپنے تولنے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی. یعنی قدر کا دونوں چیزوں کا جنس بھی ایک ہو اور ان کا قدر بھی ایک ہو، پھر جا کر سود کے احکام آئیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے قدر کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے قدر کی 4 قسمیں ہیں. ماشاءاللہ ہمارے مدنی چل کے ناظرین اسکرین پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ قدر کی مفتی صاحب یہ 4 مختلف میجرمنٹ اسکیل ہیں. ٹھیک ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز ہے یا تو وزن کے ساتھ دی جائے گی یا مختلف قسم کے برتنوں میں پرانے زمانے میں ہوتا تھا، آج کل یہ تقریباً ختم ہو گیا ہے، یا وہ چیزیں گن کر دی جائیں گی. اس طرح کے انڈے ہیں ہمارے یہاں گن کر دیے جاتے ہیں. آج کل ہم موبائل فون خریدتے ہیں تول کر نہیں خریدتے، لاٹ کے حساب سے نہیں خریدتے.
गिनती के साथ तो खरीदते हैं। हमारे यहाँ केले जो है गिनती के हिसाब से खरीदे जाते हैं, बाद मुल्कों में वजन के हिसाब से। अरब शरीफ में भी केले वजन से बिकते हैं। या बात चीजें वो होती हैं जिनको पैमाइश के अखबार से बेचा जाता है, जैसा प्लाटिंग होती है और बहुत सारी चीजें के हिसाब से। तो ये 4 चीजें हैं जिनके जरिए जो है वो अशिया का एतबार और हिसाब किया जाता है। ठीक है। इसमें जो 2 चीजें हैं, अददी होना और पैमाइशी होना, इनका एतबार नहीं किया गया। अच्छा, इसमें सूद के हवाले से मामला नहीं आएगा। यानी अगर कोई चीज ऐसी है कि जो अदद के एतबार से दी जा रही है, मिसाल के तौर पर घोड़ा और घोड़ा है, इन दोनों की जिनसें तो एक हैं, लेकिन ये कदर में मुश्तरक नहीं होंगी। ठीक है। कदर जो है उसमें 2 चीजें हैं, नंबर 1 वजन और नंबर 2 कैल। क्योंकि वो जो 6 चीजें थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में इनको बयान फरमाया था, उनमें 2 ही चीजें थी। सही। बात चीजें वो थी जो कैली थी, यानी नमक, खजूर, गंदम जो उस जमाने में कैली थी। ठीक है। और सोना और चांदी जो थी इनका हिसाब वजन से होता था। तो वजन और कैल असल मदार बनेगा, अददी और पैमाइशी चीजें मदार नहीं बनेंगी। और इनके मदार न बनने से उम्मत को क्या फवायद हासिल हो सकते हैं, ये मैं आखिर में अर्ज करूंगा। क्या बात है मुफ्ती साहब, आप बयान कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो बहुत प्यारी बात अभी जो मजा आ रहा है सुनने में कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के एक एक जुमले पर, एक एक फरमान पर उलमा कितना गौर करते हैं। यानी ये 4 चीजें थी दुनिया के नापतोल के लिए, 2 इसलिए निकाल दी गई कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जो मिसालें बयान फरमाई उसमें इस तरह की 2 चीजें नहीं थी। तो गौर तलब बात है कि हमारे फुकहा, हमारे उलमा किस कदर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अहादीस में गौर करते हैं, फिर उससे मसाइल का हमारे लिए समझ लो मदनी गुलदस्ता पेश करते हैं। मरहबा, सुभान अल्लाह। अब जिन्स समझ ली, जिन्स क्या होती है, कदर क्या होती है, अब इन दोनों चीजों को सामने रखकर ठीक है जब 2 चीजों का तबादला होगा तो वो 4 सूरतों पर मुश्तमिल होगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने फतावा रज़िया शरीफ में 4 सूरतें बयान की हैं अहकाम के एतबार से। ठीक है। पहली सूरत यह है कि जब भी तबादला होगा जिन्स भी एक हो और कदर भी एक हो। ठीक है। मदनी चैनल के नाज़रीन इसको गौर से देखते भी जाए, मुफ्ती साहब बयान भी कर रहे हैं और स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा होगा। जी मुफ्ती साहब, पहली सूरत तो यह है कि किसी चीज का तबादला हो रहा है, जिन्स भी एक हो और कदर भी एक हो। दूसरी सूरत यह है कि जिन्स एक हो, कदर मुख्तलिफ हो या कदर हो ही ना। ठीक है। तीसरी सूरत यह है कि जिन्स मुख्तलिफ हो और कदर एक हो। ठीक है। और चौथी सूरत यह है कि जिन्स भी अलग हो, कदर भी अलग हो। बहुत मुश्किल है ये अलग अलग करके आप इसको समझाएंगे तो समझ आएगा। बिल्कुल अलग अलग करके समझा देते हैं आपको। जी जी, हम अपने अगले चार्ट पे चले जाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहली किस्म, ठीक है, हमारी जो पहली किस्म ये थी कि जिन्स भी एक है और कदर भी एक है। ठीक है। देखिए इसमें गंदम को हम ले लेते हैं, ये जिन्स हो गई। जी हाँ। ठीक है। एक शख्स गंदम खरीद रहा है और उसके बदले में ले भी गंदम रहा है, तो ये दोनों की एक ही जिन्स होगी। जिन्स इनकी एक होगी और इनका जो पैमाना है वो भी एक ही है, यानी तोल के ही लिया जाता है और दिया जाता है। उस जमाने में जो है तेल था और आज तोल है। ठीक है। तेल का भी अगर एतबार करें फतवा अगरचे के इमाम अबू यूसुफ के कौल पर है। अब मसला ये था कि जब ये चीजें जिन्स में मुत्तहिद हों, कदर में मुत्तहिद हों, अब हुक्म क्या निकलेगा? हुक्म क्या होगा? हुक्म नीचे लिखा हुआ है। हुक्म यह है कि अब इस सूरत में उधार और कमी बेशी दोनों हराम है। ठीक है। उधार यानी गंदम के बदले गंदम बेची जाए तो उधार में ना बेची जाए। जी हाँ। और जितनी बेची जाए उतनी ही ली जाए, कभी बेशी भी नहीं कर सकते। जी हाँ। अब देखिए आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म बयान फरमाया उसमें 6 चीजें थी। आइम्मा मुज्तहिदीन ने जो उसकी इल्लत और इसका जो पसमंजर था उसको सामने रखकर जो तौजीह की। अब हम दुनिया की किसी भी चीज को इस उसूल पर प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। तो गंदम है, हदीस में भी उसका जिक्र हुआ। अब मिसाल के तौर पर लोहा और लोहा है, वजन से बिकता है। अगर कोई लोहे के बदले लोहे का तबादला करना चाहता है तो आप पहले हम ये देखेंगे इन दोनों का जिन्स और कदर में इत्तिहाद है या नहीं। ठीक है। इन दोनों की जिन्स एक है और कदर में भी इत्तिहाद है। ठीक है। अब लोहे को लोहे के बदले अगर लेन देन करना है तो बराबर होना चाहिए और नकदो नकद होना चाहिए। न तो इनकी उधार हो सकती है, न कमी बेशी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सूद लाजिम आएगा। आप बयान तो कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हदीस का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक अकली सा एक लॉजिकली सवाल ध्यान में पैदा होता है। गंदम के बदले गंदम बेची, उधार भी नहीं करनी और जितनी देनी है उतनी लेनी है, तो फिर ये बिजनेस होगी कैसे? अब मिसाल के तौर पर आपके पास जो गंदम है वो क्वालिटी में थोड़ी सी डाउन है और मेरे पास जो गंदम है वो अच्छी क्वालिटी की रिफाइन है, तो जाहिर उसी दाम में तो मैं आपको नहीं दूंगा ना। आपकी वाली गंदम अगर आप उसके बदले दे रहे हैं, मुझे कुछ ज्यादा ही चाहिएगा, तो शरीयत इस तरह के कारोबार को तो रोक रही है। तो कोई फार्मूला है कि इस तरह हम डील कर सकते हो? देखिए बात यह है कि एक जगह गढ़ा है, ठीक है,
اور اس گڑھے کی طرف مختلف راستے جاتے ہیں. کچھ راستے ایسے جاتے ہیں جو گڑھے سے ہو کر گزرتے ہیں, کچھ راستے ایسے ہیں جو گڑھے سے ہو کر نہیں گزرتے. تو ہم نے گڑھے میں گرنے سے اگر بچنا ہے تو ایسے راستے کا انتخاب کرنا ہے, ہم سیف اور آرام سے نکل جائیں. اب حدیث نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے, ہم نے اپنا زاویہ چینج کر دینا ہے. اگر ایسا موقع آتا ہے تو جنس چینج کر دی جائے. گندم کو اگر لینا ہے تو گندم کے بدلے گندم کو جو روپے سے لیا جائے, ٹھیک ہے, جہاں پہ یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی. تو یوں ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. جس چیز کو حدیث نے حرام کر دیا اس سے بچ کر ہم نے نکلنا ہے. یعنی گندم کو پہلے پیسوں کے بدلے سیل کر دیں, پھر پیسوں سے ان کی گندم خرید لی جائے جو خریدنی ہے, ریٹ پھر اوپر نہیں ہو سکتا, کیا جا سکتا ہے. پہلی قسم آپ نے بیان کر دی ماشاء اللہ. اب دوسری جو قسم ہے اس کی دو شکیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پہلی شک یہ ہے کہ جنس ایک ہو اور قدر مختلف ہو. ٹھیک ہے. جیسے لوہا خام لوہا ہے اور اسی لوہا سے بنی تلوار ہے. ٹھیک ہے. دونوں کے جنس سے ایک ہیں. ٹھیک ہے. یعنی سریے پڑے ہوئے ایک طرف اور ایک طرف تلوار ہے. ٹھیک ہے. دونوں کے جنس سے ایک ہیں لیکن تلوار عددی چیز ہے. یہ گن کے بکتی ہے, گن کے بکتی ہے. لوہا وزن سے نگ وائز بکتی ہے, لوہا وزن سے بکتا ہے. اب یہ دونوں قدر میں مختلف ہیں. ٹھیک ہے. جنس ایک ہے, قدر میں مختلف ہیں. اب قدر میں مختلف ہونے سے ان کا جو حکم تھا اس میں کچھ تخفیف آ جائے گی. ٹھیک ہے. تخفیف یہ آئے گی کہ ادھار حرام ہوگا اور ہاتھوں ہاتھ کمی بیشی جائز ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی ایک طرف جو ہے وہ کسی نے ایک تلوار 500 من لوہے کے بدلے بیچی, ٹھیک ہے, یا خریدی, اگر ایک ہی مجلس میں لین دین ہو گیا تو یہ جائز ہے. کریڈٹ پہ نہ ہو, اگر ہاتھوں ہاتھ ہو رہا ہے تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. یہ تو مثال ہو سکتی ہے, بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. آگے جا کر مزید بھی اس کی مثالیں آئیں گی. ٹھیک ہے. اب اس کی دوسری قسم کا پارٹ 2 یا بی, جنس سے ہو قدر سرے سے نہ ہو. ہم یہ پہلے بیان کرائے جیسے لوہا تو وزنی تھا. ٹھیک ہے. تو وزن اور کیل یہ دو قدر ہیں. ٹھیک ہے. عدد قدر نہیں ہے. اسی طریقے سے پیمائش قدر نہیں ہے. مثال کے طور پر جانور ہے, ایک طرف ایک گھوڑا ہے اور ایک طرف دو گھوڑے ہیں. اب یہاں پر دونوں کے جنس سے ایک ہیں لیکن یہ ایک اور دو عدد کے حساب سے بک رہے ہیں. قدر رہی نا, قدر پائی نہیں گئی. اب جب قدر نہیں پائی گئی, صرف جنس پائی گئی, تو حکم یہ نکلا کہ نقد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, ادھار حرام ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک مجلس میں گھوڑا حوالے کر دیا جائے, کوئی جانور حوالے کر دیا جائے, اس کے بدلے سے جنس کے دو جانور لے لیے جائیں, یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. ادھار میں ایسا نہیں, اسی مجلس میں کر لیے جائیں. جی. تیسری قسم میں جنس مختلف ہو اور قدر ایک ہو. ٹھیک ہے. پہلے جو دوسری قسم تھی اس میں جنس ایک تھی, قدر نہیں تھی, یا قدر مختلف تھی. ٹھیک ہے. تیسری قسم میں جنس مختلف اور قدر ایک ہو, جیسے دال اور چاول. ٹھیک ہے. دونوں دال اور چاول کی جنس بھی الگ ہے نا, جنس الگ ہو گئی. جنس الگ ہے لیکن جو ان کا میجرمنٹ اسکیل ہے وہ ایک ہی ہے. پہلے کیل سے کیا جاتا تھا, وزن سے کیا جاتا ہے. اب اس کا بھی حکم وہی ہے جو دوسرے کا حکم ہے کہ ادھار حرام اور ہاتھوں ہاتھ کمی بیشی جائز. ٹھیک ہے. یعنی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص 10 کلو دال کے بدلے 15 کلو چاول خریدے اور وہ 15 کلو چاول ادھار میں خریدے یا بعد میں دال کی ڈلیوری دے دی اور چاول بعد میں, تو یہ حرام ہو جائے. یہ حرام ہو جائے. لیکن 10 کلو دال کے بدلے 5 کلو یا 15 کلو کمی یا بیشی کرتا ہے تو وہ ہاتھوں ہاتھ کر لے, تو وہ جائز ہے. وہ جائز ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب چوتھی قسم. ٹھیک ہے. اب فورتھ جو اس کی قسم عجیب بیان فرمائیں کہ جنس بھی الگ ہو اور قدر بھی الگ ہو. ٹھیک ہے. عام طور پر جو سودے ہوتے ہیں اس میں یہی صورت ہوتی ہے. ہم روپیہ لے کر جاتے ہیں, کپڑا خریدتے ہیں. روپیہ کاغذ کا یا پرانے زمانے میں اشرفی سونے چاندی کی ہوگی, اور کپڑا جو ہے وہ سود کا ہے. ٹھیک ہے. دونوں کے جنس سے الگ ہیں اور دونوں کی قدر بھی الگ ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا, فبیعوا کیف تم, جس طرح چاہو بیچو. یہ وہ صورت ہے, اس میں نقد و نقد بھی جائز ہے, ادھار بھی جائز ہے, کمی بیشی بھی جائز ہے. ماشاء اللہ. یہ یعنی اکثر ڈیل تو یہی ہوتی ہے. باقی بارٹر سسٹم جو آپ نے پہلے بتایا کہ چیز کے بدلے چیز, اگر نارملی پیسے کے بدلے کوئی چیز خریدی جا رہی ہے یا سونا دے کر کوئی اور سونے کے علاوہ چیز خریدی جا رہی ہے, تو پھر یہ فورتھ اس کی جو چیز ہے جو سمجھ آئے گی. ان چیزوں میں سامنے رکھنا ضروری ہے. تاجر حضرات بہت ساری صورتوں میں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو سودی معاملات کا ارتکاب ہو جاتا ہے. اس کی کوئی سمری بیان فرما دیں. دیکھیے سمری اس کی یوں ہے کہ دو طرفہ تبادلہ جائز, کمی بیشی کے ساتھ. چوتھی صورت میں ٹھیک ہے ادھار حرام, دوسری اور تیسری صورت میں. یہ ہمارا خلاصہ والا جو چاہتے ہیں نا وہ چلا دیں کہ اس کا جو پورا آخری خلاصہ ہم نے بیان کرنا ہے, مفتی صاحب نے وہ دکھا دیں, مفتی صاحب کے ناظرین دیکھتے بھی جائیں اور مفتی صاحب سے سیکھتے بھی جائیں. جی مفتی صاحب, جی ہمارا آخری چارٹ تھا وہ ذرا پلے کر دیجیے گا, تو آپ بیان جاری رکھیں. جی یہ خلاصہ دو طرفہ تبادلہ جائز. ٹھیک ہے. چوتھی صورت میں. ٹھیک ہے. ادھار حرام دوسری اور تیسری صورت میں. ٹھیک ہے. ہم نے دوسری صورت بیان کی تھی گھوڑے والی, اور تیسری صورت جو بیان کی تھی چاول اور دال والی. اس صورت کے اندر ادھار حرام تھا, نقد میں کمی بیشی جائز تھی. ٹھیک ہے. اور
ادھار اور کمی بیشی دونوں حرام، یہ پہلی صورت میں، یعنی جس کی جنس بھی ایک ہو اور قدر بھی ایک ہو، اس میں تو دونوں چیزیں جو ہے وہ حرام ہو گئی کہ آپ اس کو ادھار بھی نہیں بیچ سکتے اور آپ اس میں کمی بیشی بھی نہیں کر سکتے۔ ماشاء اللہ، واقعی یہ خلاصے کے حساب سے تو مجھے بھی کافی چیزیں یاد ہو گئی، امید ہے کہ مدنی چل کے ناظرین نے بھی سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ دوبارہ یہ سلسلہ آپ دیکھیے گا، دوبارہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، مفتی صاحب نے خلاصہ ایک بار پھر تھوڑا سا خلاصہ سمرائز کر دیں تاکہ جو تھوڑا سا مس کر گئے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھ لیں نا دوبارہ۔ دیکھیے، ہم نے سب سے پہلے تو سود کی 2 قسمیں کی۔ سود کی 2 قسمیں کرنے کے بعد ایک زمانہ جاہلیت کا سود اور ایک وہ سود جسے حدیث نے حرام قرار دیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کس بنیاد پر حرام قرار دی گئی، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ جو محدثین نے مجتہدین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ایک طرف جنس کا اتحاد ہو اور دوسری طرف قدر کا اتحاد ہو، جب یہ دونوں اتحاد پائے جائیں گے تو یہ بنیادی علت اس کو دیکھنا ہے، پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے۔ ٹھیک ہے۔ اب پھر 4 قسمیں بنی، اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جنس بھی متحد ہوگی اور قدر بھی متحد ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پر ادھار بھی حرام اور نقد و نقد کمی بیشی بھی حرام۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری قسم یہ کہ جنس تو ایک ہے، قدر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا جنس تو مختلف ہیں، قدر ایک ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری اور تیسری قسم کا حکم ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہ نقد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ادھار حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ جنس بھی مختلف اور قدر بھی مختلف۔ ٹھیک ہے۔ اس صورت کا حکم یہ ہے کہ نقد میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اور ادھار میں کمی بیشی بھی جائز ہے۔ ماشاء اللہ، ہمیں یقیناً اسلام میں چاہ رہے ہوں گے کہ سوال سے سوال بھی کریں، ہم آپ کی کالز کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ آپ نے کافی چیزیں بتا دی۔ اب نارملی نوٹ ہوتے ہیں نا ہمارے پاس، کرنسی نوٹ ہوتے ہیں، تو نوٹ کسی کے پاس پرانے ہیں، وہ پرانے نوٹ دے کر اگر نئے نوٹ لیتا ہے تو بعض اوقات اس میں وہ کمی بیشی والا معاملہ آ جاتا ہے کہ 1000 روپے والا نوٹ جو ہے وہ 980 روپے میں کوئی لے کے تمہارا نوٹ پرانا، یا نئے نوٹ بعض اوقات ہم کو عید کے دنوں میں ضرورت پڑتی ہے، تھوڑے سے وہ مہنگے ملتے ہیں، تو یہ بھی تو کمی بیشی ہو رہی ہے۔ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، جائز ہے کہ نہیں ہے؟ باب المدینہ میں تو رواج کم ہے جی، دیگر شہروں میں شادیوں میں نوٹ لوٹانے کا رواج زیادہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو بڑے مہنگے نوٹ خرید کر جو ہے وہ شادیوں میں لوٹائے جاتے ہیں۔ خیر، ہم فقہی مسئلے پر گفتگو کریں گے کہ نوٹ کے بدلے نوٹ کا تبادلہ جب ہوتا ہے، میں عرض کیا تھا کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں میجرمنٹ اسکیل، اس میں سے 2 کو لیا گیا ہے، یعنی کیل کو اور وزن کو، عدد کو نہیں لیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے نہ لے جانے میں امت کی کتنی آسانی ہے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے، جو نوٹ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 طرفہ جو تبادلہ ہو رہا ہے ان کی جنس تو ایک ہے، ٹھیک ہے، دونوں کاغذ کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ایک اسکیل ہے جس کو شریعت نے مد نظر رکھا، یہ ان پر پورا اتر رہا یا نہیں اتر رہا۔ ٹھیک ہے۔ نہ یہ وزنی ہے، کوئی بھی نوٹ کو وزن سے نہیں خریدتا نہ بیچتا ہے، نہ یہ کیلی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے عددی چیز، اور عددی چیز ہونے سے اس کی جو قدر کی شرط تھی وہ ختم ہو جاتی ہے کہ اس میں قدر نہیں پایا جا رہا۔ تو نوٹ کے بدلے نوٹ کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، یہ شامل ہو گیا ہماری دوسری قسم میں کہ جنس تو ایک ہے لیکن قدر نہیں پائی جا رہی، لیکن ادھار نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، یعنی پرانا نوٹ تھوڑا سا مہنگا لیا جا سکتا ہے لیکن ادھار نہیں ہو، اس عام طور پر نیا نوٹ لیا جاتا ہے، ہاں معاف کیجیے گا، نیا نوٹ جو ہے تو تھوڑا سا مہنگا لیا جا سکتا ہے لیکن اس کی رقم جو ہے وہ اسی وقت یعنی اسی ٹائم وہ پیسے لیں اور اسی ٹائم آپ پیسے ادا کریں اور چلے جائیں۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ جناب یہ مجھے 2 نئے نوٹ مجھے چاہیے ہیں، میں آپ کو پیسے کل دے دوں گا، یہ ادھار ہو جائے گا، اور اس صورت میں ادھار سود کو لازم آتا ہے۔ یہ دیکھیں تھوڑی سی احتیاط جو ہے میں سود سے بچا سکتی ہے، یا آج شرعی مسئلہ ہم نے سنا، نوٹ اور سکوں کا بھی بڑا اس طرح لین دین ہوتا ہے نا، خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے بسوں والے ہوتے ہیں وہ ڈریس گاڑی وغیرہ خریدتے ہیں تو وہ تھوڑی سی مہنگی ملتی ہے، تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جو اصول بیان کیا گیا اس کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے، سکے ہوتے ہیں میٹل، ٹھیک ہے، مختلف دھات کے بنے ہوتے ہیں، پیتل وغیرہ کے، اور نوٹ ہوتا ہے کاغذ کا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ان دونوں کے جنس سے ہی نہیں پائے جا رہے ہیں، جنس بھی الگ ہو گئی، ایک طرف کاغذ ہے اور ایک طرف پیتل وغیرہ میٹل ہے، ان کے جنس الگ ہے اور قدر بھی الگ ہے۔ تو سکوں، ریزگاری جو ہے اور نوٹ جو کاغذ کا نوٹ ہے، ان دونوں کا جو تبادلہ ہے وہ ادھار سے بھی جائز ہے، ادھار سے بھی جائز، کمی بیشی بھی جائز ہے۔ آپ کو فارمولہ بتا دیا، اگر وہ فارمولے کو امپلیمنٹ کرے تو جواب خود ہی سامنے آ جاتا ہے۔ یہ 4 اصول اگر یاد ہو جائیں تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ سونے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی مفتی صاحب کے، گولڈ کا کاروبار کرنے والے بھی پیسے لے کے گولڈ اگر ہو رہا ہے تو وہ مسئلہ سامنے آ گیا کہ جنس بھی الگ اور قدر بھی مختلف، لیکن اگر سونے کے بدلے سونا، یہ کاروبار جو کرنے والے ہیں سونے کا، حالانکہ ہم نے سونار مارکیٹ پر بھی احکام تجارت کے سلسلے ہم نے کیے ہوئے ہیں، لیکن کچھ اس میں اگر تھوڑی سی مزید احتیاط بتا دیں کہ ان کو اس اصول کے تحت کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے کوئی الگ حکم ہے یا وہ کیا کریں؟ دیکھیے، میرے مشاہدے میں جو چیز آئی ہے، جو جن اصول پر ہم نے آج بحث کی ہے، جی، فی زمانہ
इस तरह का तबादला बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पाया जाता है तो वो सुनार मार्केट है। ठीक है, सोने के बदले सोने का जितना लेन देन सुनार मार्केट में है किसी मार्केट में नहीं होगा। ये लोग अपने कारीगरों को सोना देते हैं और सोना फिर खरीदते हैं उनसे, उसके बदले जेवरात खरीदते हैं। पहली बात तो नकदो नकद तो होता ही नहीं है। अगर नकदो नकद भी होता हो कि मजलिस में सोना दें, दुकानदार जो है वो कारखानादार को दे, तो वो बराबर बराबर दे, तो हो ही नहीं सकता। तो सोने के बदले सोने की को लेकर सूद की जो सूरतें हैं जितनी ज्यादा सराफा मार्केट्स में होती हैं कहीं नहीं होती। इनका पूरा कारोबार इसी पर डिपेंड करता है। इन्हें चाहिए कि अपने कारोबार को पैसों से करें। ठीक है, आपस के जो इनके काम हो रहे होते हैं सुनारों के, कारीगरों के, ये सारे सोने के बदले सोने से हो रहे होते हैं। ठीक है, सूद वाली सूरतों के साथ इन्हें चाहिए कि सोने के बदले सोने के बजाय जिन्स चेंज करें, नोट के जरिए काम करें। एक तरफ सोना हो एक तरफ नोट हो, वरना यह कि सूदी काम करेंगे, अपनी रोजी को हराम बनाएंगे। बचना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ मैं उन इस्लामी भाइयों को जो सोनार का कारोबार करते हैं, बल्कि ना सिर्फ सोनार बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अहकाम तिजारत सिलसिले में कई मार्केटों को, जो मुझे याद आ रही है कि हमने सोनार मार्केट को, इसी तरह हमने राशन जो ये अनाज मार्केट है उसके हमने सिलसिले किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती साहब के साथ हमने मोटरसाइकिल मार्केट का अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला किया, इसी तरह यान मार्केट का सिलसिला किया, हमने बहुत सारी मार्केटों को डिस्कस किया, हमने किस्तों पर कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह उसको डिस्कस किया। और आइंदा हमारे अपकमिंग सिलसिलों में भी हम काफी सारे सिलसिलों पर काम कर रहे हैं, बल्कि पहले भी हमने ये दावत दी थी और अब भी दावत देते हैं कि अगर आप किसी मखसूस मार्केट से ताल्लुक रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मार्केट के मसाइल को हम यहाँ अपने सिलसिले में शामिल करें, बिल्कुल आप हमसे राब्ता कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, इस ईमेल एड्रेस पर आप हमें ईमेल कर दीजिए, या हमारा जो रिकॉर्ड का भी टेलीफोन नंबर चल रहा है उसको फोन करके आप अगर किसी मार्केट में है और आप चाहते हैं कि मदनी चैनल की मजलिस आपकी मार्केट में आए, आपकी मार्केट के सवालात हम रिकॉर्ड करें, बिल्कुल हम आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ मार्केटों के मसाइल मुफ्ती साहब से डिस्कस करें और उन लोगों के लिए रहनुमाई का सामान। कॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि साहिल हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे शहर का नाम है कोहाट और मेरा नाम है अली। जी मुझे सूद के बारे में पूछना था कि अगर घर का जो फर्क हो, जो कमाने वाला, अगर वो अपनी जोजा को तो घर का खर्चा न दे तो औरत क्या करे अगर सूद न ले? वो आगे जाके अगर पैसे ली और अगर कर्ज ले तो इस पर अगर उससे कोई सूद दे, अभी उसकी मजबूरी है कि वो क्या करे, तो इसके लिए क्या हुक्म है अगर आप हमें बता दो। जी से बोल रहा हूँ फारूक अहमद। तो मैंने आपसे पूछना है कि बैंक में जो पैसे किस खाते में जमा कराएं, मेरा आपसे ये सवाल है। कोहाट से इस्लाम ने फोन किया हुजूर के मरहबा कहते हैं आपको अपने सिलसिले में। अली भाई नाम बताया उन्होंने। अगर किसी फर्द की जो जौजा है उनको वो खर्चा नहीं देते तो क्या वो सूद पर कोई कर्जा किसी को देकर उस पर सूद ले सकती हैं? देखिए, सूद वो नुहसत है जिसके इर्तिकाब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने से जंग करने जैसा करार दिया है। हालांकि बंदे अल्लाह के मोहताज हैं, उसके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी जो है खबासत को, उसकी गंदगी को जाहिर करने के लिए ऐसी मिसाल बयान की गई। तो अब एक औरत है और वो उसके पास खर्चे के पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके पास इतने पैसे तो हैं, सवाल से जैसा जाहिर हो रहा है कि वो कर्जा देगी, उसको सूद लेगी, और किसी के पास इतने पैसे भी ना हो तो क्या वो घराने आबाद नहीं रहते? क्या उन घरानों में चूल्हे नहीं जलते? ऐसी औरतें घरों में मुख्तलिफ काम करती हैं, कुछ चीजें लाकर रख लेती हैं, औरतें खरीद लेती हैं, आकर हुनरमंदी के काम कर लेती हैं, सिलाई कढ़ाई के काम कर लेती हैं, जिनसे वो अपना चूल्हा बआसानी जला सकती हैं, घर चला सकती हैं। तो इस तरीके से घर ही में कोई ऐसा काम करके अपने घर को चलाया जाए, सूदी मामले का इर्तिकाब न किया जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी रहनुमाई की। उसमें सच्ची बात यह कि अगर अल्लाह ताला से जंग जैसे फरमाया सूद के बारे में हुक्म है, तो फिर उसके बाद उस घर में बरकत कैसे आएगी? आप कारोबार शुरू कीजिए, हलाल की तरफ जाइए, कोई ना कोई जरिया तलाश कीजिए, अल्लाह ने चाहा जरूर बरकतें नाजिल होंगी। हुजूर फारूक भाई ने सवाल किया कि बैंक में पैसे किस अकाउंट में रखे जाएं? देखिए, बैंक के अंदर जो है वो करंट अकाउंट ही एक ऐसा अकाउंट है कि जिसमें पैसे रखे जा सकते हैं, और इसके अलावा जो जितने भी अकाउंट हैं, खा वो मुदारबा बेस हों या सेविंग अकाउंट हो, उनमें पैसे नहीं रखे जा सकते। ठीक है, आप उम्मीद है कि फारूक भाई आपको जवाब मिल गया होगा। मदनी चैनल के नाजरीन दुनिया भर में जहां कहीं हैं, हम आपकी कॉल्स को मरहबा कहेंगे। आइए एक और कॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कहां से इस्लामी भाई हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
میں عبد الحفیظ بول رہا ہوں ناروال سے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں جو 20 آدمی ڈال کر کمیٹی ڈالتے ہیں بولی والی، جو بولی والی کمیٹی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں حضرت صاحب سے کہ اس میں کیا ہے، وہ کتنا منافع ہے. ایک آدمی بولی میں کمیٹی اٹھاتا ہے لاکھ روپے کی جب کمیٹی ہے، اس میں 10,000 20,000 میں وہ ایک آدمی اٹھا لیتا ہے، وہ 20 آدمی کے اوپر منافع آ جاتا ہے. تو اس میں کیا سود کے متعلق بتا دیں. بہت شکریہ عبد الحفیظ بھائی نارووال سے آپ نے کال کیا. یہ بولی والی کمیٹی لگتا ہے بہت بڑا کاروبار ہے. یہ ہر سلسلے میں اس طرح کی کوئی ایک نہ ایک کال ضرور آتی ہے. کیا آج جو ہم نے اصول بیان کیے ہیں بولی والی کمیٹی کے حرام ہونے کی وجہ یہی اصول ہے. جی جی دیکھیے کسی کی BC کھل گئی، کھلنے کے بعد اب کسی ایک کو ملنا ہے، کوئی ایک اس کو خریدے گا. اس نے 50,000 کی BC تھی، 45 40 35 پر کسی نے خرید لی. ٹھیک ہے، یہ اس کے پیسے ہو گئے. اب اس نے اس کی ادائیگی کرنی ہے اور وہ زیادہ کرنی ہے. پیسوں کے بدلے پیسوں کا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے، ایک چیز لے لی گئی اور دوسری ادھار میں ہے اور زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خالص سود ہے، جیسا کہ آج ہم نے تفصیل پہ بیان کیا ہے. صحیح. تو اس طرح کی کمیٹی نہ ڈالی جائیں، ایسی کمیٹی ڈالے جائیں سادہ BCیاں ہوں، کمیٹیاں ہوں، جتنے دیے جاتے ہوں پیسے اتنے لیے جاتے ہوں. بولی والی کمیٹی ڈالنا اور اس کا معاملہ کرنا حرام ہے. اچھا صاحب، یہ اس میں جس نے یہ کمیٹی خریدی سستی، کیونکہ جس طرح یہ فگر بتا رہے ہیں کہ لاکھ کی کمیٹی 20,000 میں خرید لیتے ہیں تو یہ کم بھریں گے پیسے، لیکن جس نے یہ خریدی اس نے تو گناہ کیا، لیکن اس کا جو پروفٹ ہے وہ تمام اس کے شرکاء کو تھوڑا تھوڑا جائے گا نا، جتنے ممبرز ہیں، تو یہ ان کا لینا بھی غلط ہو گیا. دیکھیے اس کا جو بقیہ جو بچ رہا ہے سود کی وجہ سے بچ رہا ہے. جی، یہ بھی ایک سودی نفع ہے، مال حرام ہے. یہ جو جتنے ممبرز ہیں وہ ان کا لینا بھی حرام. جو اس کمیٹی میں حصہ ڈالنا ہی نہیں چاہیے، یعنی کسی صورت بھی اس میں شمولیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسی کمیٹی چلانے والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ بالکل کام چھوڑ دیں، توبہ کریں اور ختم کریں ایسے کاروبار کو جو سودی کاروبار ہے. آئیے اور کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خورشید ہمارا سارے کوٹ غلام سے میرا سوال یہ ہے کہ اب جس طرح طوفان کے موقع ہے، برساتوں کے اندر ہماری تمام ریکوریاں رک گئی ہیں، تو ایسی صورت ہے کہ زمیندار حضرات سے ہم لوگ پیسے مانگتے ہیں انہیں بڑھا کر لیا جائے، یا جو کنڈیشن ہے ہمیں جتنا ان کی طرف ہے وہی لینا پڑے گا، ان کو ٹائم دیں، کیا کریں اس صورت میں ہمارے فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. آمین آمین. وعلیکم السلام. خورشید بھائی کوٹ غلام محمد سے آپ نے کال کیا. طوفان برسات کی وجہ سے حضور کاروبار تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے، پیمنٹس دیر سے آ رہی ہیں، تو اب کیا ان کو ٹائم دیں یا اس سے کچھ بڑھا کر لینے کی صورت ہے؟ اصل میں جو لوگ مارے گئے بارش کی وجہ سے، لاچار ہو گئے، گھر گر گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، اب ان پر مزید سود کا بوجھ ڈالا گیا. یہی تو ظلم ہے، اور اسی وجہ سے تو اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے. خود ہی بتا رہے ہیں کہ مجبور ہیں وہ. جی ہاں. جی جی جی. دیکھیے اس میں یقینی طور پر انہیں کافی صبر کرنا پڑے گا، اور یہی احسان کا موقع ہے. ماشاءاللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سخاوت کی مثالیں ہیں وہ بڑے ہی مطلب کہ مختلف انداز کی ملتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات سامنے والوں کو اس طرح نوازتے، اس پر اس طرح احسان کرتے کہ ایک چیز خریدتے اور وہ چیز بھی واپس کر دیتے اور اس کی قیمت بھی واپس کر دیتے. صحیح. تو یہ بھی ایک احسان ہے کہ جب لوگ دینے کے قابل نہیں رہے تو آپ انہیں مہلت دیں. قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، انہیں مہلت دیں، چھوٹ دیں، تا وقت یہ کہ وہ دینے پر قابل ہو جائیں، پھر ان سے تقاضا کریں. ہرگز سود کا خیال اپنے ذمہ نہ لائیں. آپ کو زائد آمدنی تو حاصل ہو جائے گی لیکن برکتیں نہیں ملے گی اور آخرت کا عذاب الگ. اللہ اللہ اللہ. بالکل، یہ تو مسلمانوں پر خیر خواہی کا وقت ہے. جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں ان کا ساتھ دیجیے، ان کی مدد کیجیے، انہیں وقت دیجیے اور برکتیں لوٹنا شروع کر دیجیے. اور کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد رضا تاری الشرا ہوا ہے نموا خانپور سے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے آدھا تولہ کسی کو دیا تھا اور اس وقت طے یہ کیا تھا کہ ہم جب بھی لیں گے تو آپ سے اس وقت کی رقم لیں گے، آپ سے آدھا تولہ سونا نہیں لیں گے. اس کے بارے میں وہ شرعی رہنمائی عطا فرما دیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم پھر کھارا شریف سے بول رہے ہیں. ضلع جیلم لگتا ہے، تحصیل پنڈ دادن خان.
हम पूछना ये चाहते हैं कि ले छापा चूड़ियां वगैरह इस तरह मनारी की दुकान है, तो इसके कारोबार करना जायज है या नाजायज है? माशाअल्लाह। जी हुजूर, ये अहमद रजा भाई खानपुर से कॉल की थी। हुजूर आधा तोला किसी को दिया और बाद में कहा कि लेते वक्त आपसे अब रकम लेंगे उस वक्त के हिसाब से, ये दुरुस्त है कि नहीं? देखिए, ये एक नाजायज मामला है। ठीक है। सोने को अगर आधा तोले को किसी ने कर्ज दिया, पहली बात तो सोने को कर्ज दिया जा सकता है। ठीक है। तो पुराने जमाने में जो सिक्के थे वो दिरहम और दिनार थे। ठीक है। उस जमाने में भी कर्ज दिया जाता था। ठीक है। सोने को कर्ज दिया जा सकता है, लेकिन वो सोना ही वापस लिया जाएगा। ठीक है। उसके बदले ये कहना कि जो कीमत होगी वो वसूल करेंगे, ये नाजायज है। ठीक है। सोने के बदले सोना ही लेते अगर ये तो ये जायज है, और वो चीज मिल भी जाती, ज़्यादा उसी रकम भी मिल जाएगी। ठीक है। उसके बदले अगर ये पैसों का तकाजा करेंगे पहले ही इब्तिदान ही, ये नाजायज होगा। ठीक है। ऐसा मामला करना जायज नहीं है। ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को सोना कर्ज में देना चाहते हैं तो उसको ये कह सकते हैं कि भाई जब भी वक्त पूरा होगा मैं आपसे सोना ही लूंगा। इसका वो मकसूद तो हासिल हो जाएगा। ये जिस वक्त आपको सोना मिलेगा तो उस वक्त की कीमत से आप चाहें तो सोना बाद में बेच दीजिएगा। तो उम्मीद है कि हमारे अहमद रजा भाई को जवाब मिल गया होगा। सोना बेचने में ज्यादा पैसे भी नहीं करते, वो बिल्कुल थोड़ा सा फर्क होता है। ये पता नहीं क्यों शर्त लगा के बता, तो ये आसान था कि सोना ले लें और उसके बाद हम सोना ही लेंगे आपसे। जेहलम से इस्लाम भाई का कॉल थी, चूड़ियों के कारोबार के हवाले से गालिबन पूछना चाह रहे थे कि वो कारोबार करना दुरुस्त है कि नहीं? देखिए, मनियारी की दुकान में जो चीजें रखी जाती हैं, धागे हैं, औरतों के आइटम हैं, चूड़ियां हैं, इन चीजों का रखना और बेचना तो जायज है, लेकिन औरतों के हाथ में ये चूड़ियां पहनाना है, ये जायज नहीं है। सही। ये एहतियात खास तौर पर करें कि औरतों के हाथों में चूड़ियां ना पहनाएं। ठीक है। हाँ, औरतों को खरीदो फरोख्त की जा सकती है, बेचा जा सकता है, अपनी निगाह की हिफाजत की जाए। माशाअल्लाह। बाकी जो आइटम है वो रखे जा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी वो जो एक है ना कि चूड़ियां वाला जो औरतों के हाथ में चूड़ियां पहनाता है, हाथ पकड़ना, ये सब हराम काम है। बल्कि मैं यहाँ उन नौजवानों को जरूर समझाना चाहूंगा जो सारा साल तो कुछ और काम करते हैं और चांद रात जब आने वाली होती है तो वो चूड़ियों की दुकान पर जाके बैठ जाते हैं मादल्ला इस नीयत के साथ कि जनाब अब औरतों का, लड़कियों का हम हाथ पकड़ेंगे। कैसी बदनिगाही, हराम काम कर रहे हैं। और उन इस्लामी बहनों को भी समझ आनी चाहिए कि कैसी गैरत आपकी, कैसे गवारा करती हैं आपके किसी इस्लामी भाई के हाथ में, किसी गैर मर्द के हाथ में अपना हाथ दे दें। यहाँ वो भाई, यहाँ वो शौहर सोचें कि जो अपने घर वालों को खुद ले जाते हैं मार्केट में और मर्द उनके हाथ पकड़कर चूड़ियां पहना रहे होते हैं। बिल्कुल ये कारोबार ना करना चाहिए, ना ऐसे लोगों के पास अपने घर वालों को लेकर जाना चाहिए। आइए और कॉल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कहां से इस्लामी भाई हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाहौर से नईमुद्दीन अतारी बोल रहा हूँ। जो ये लकी कमेटी होती है इसके बारे में सवाल करना था। तो लोगों से हम कहते हैं लकी कमेटी ये हराम है, तो वो कहते हैं जी प्राइज बॉन्ड भी तो उसी सूरत में आ जाते हैं और प्राइज बॉन्ड भी हुकूमत दे रही है जो इनाम की सूरत में, इसमें लकी कमेटी में भी हम इनाम दे रहे हैं। इस सूरत में क्या उसका किया जाएगा? जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम वकास हुसैन है, मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो कमेटी डालते हैं और एक माह के बाद कमेटी होल्डर है वो कमेटी वाले को कमेटी दे देता है, क्या वो कमेटी होल्डर लोगों के पैसे इस्तेमाल कर सकता है कमेटी निकलने से पहले, हालांकि वो लोगों को उनकी कमेटी भी पूरी दे देता है? सही सही सही। बिल्कुल जवाब देंगे हुजूर। कमेटी ही कमेटी है, लगता है बहुत हॉट कारोबार है। लाहौर से मरकजुल अलिया से नईमुद्दीन भाई सवाल किया उन्होंने कि लकी कमेटी को हम आराम कहते हैं, तो जवाब मिलता है जनाब प्राइज बॉन्ड को भी तो इनाम मिलता है, ये तो एक ही जैसी चीज है, इसमें फिर क्या हरज है, क्या फरमाते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो दीनी मसला है उस पर किसी हुक्म का तयन अपने तौर पर नहीं करना चाहिए। खुद रिजल्ट निकाल लेते हैं, कोई नजरिया निकालना, कोई फैसला कर लेना, अपने तौर पर कोई मसला बयान करना, ये सब हराम काम है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए सख्त वईद इरशाद फरमाई है। दूसरी बात यह है कि जो शुबा है कि जनाब प्राइज बॉन्ड में भी नफा मिलता है और वो इनाम मिलता है लोगों को। देखिए, जब प्राइज बॉन्ड वजूद में आया तो उलमा में ये बहस हुई कि प्राइज बॉन्ड का जो मामला है ये क्या हो सकता है। तो फिर जो दो सूरतें सामने आई वो ये सामने आई कि प्राइज बॉन्ड के अंदर सूद का कोई पहलू नहीं है और ना जुए का कोई पहलू है। लकी कमेटी के अंदर
ایک شخص پیسوں کے بدلے پیسے دیتا ہے، یعنی اس نے جو لے لیے وہ کم لیے اور جو دے رہا ہے وہ زیادہ دیے، تو پیسوں کے بدلے زیادہ دینا پایا گیا، یہ خالص سود کی تعریف اس پر ثابت آ رہی ہے۔ پرائز بانڈ کے اندر ایسا نہیں ہوتا، اس میں ہم جتنے پیسے دیتے ہیں اتنے ہمیں وصول ہو جاتے ہیں، اتنے تو سیکیور رہتے ہیں، بالکل اتنے ملتے ہیں، اور نہ کوئی جوے کا پہلو ہے کہ جناب آپ کے پیسے ڈوب جائیں، صحیح ہے، نہ سود ہے اس میں اور نہ جوا ہے۔ لکی کمیٹی کے اندر 100% سودی معاملہ ہے۔ امید ہے کہ نعیم الدین بھائی کو بھی اور جو دوسرے اسلام اس بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوں گے، غلط فہمی کا شکار ہوں گے، ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا۔ وکاس بھائی گجرا والا سے حضور کال کیا کہ جو کمیٹی چلے سیدھی کمیٹی بھی ہے تو اب مہینے کے بعد کھلے گی یا کچھ وقت باقی ہے، تو جو پیسے اس کے پاس جمع ہوئے کمیٹی چلانے والا ان پیسوں کا کچھ استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ دیکھیے جو عرف و عادت ہے لوگوں کی کہ جو کمیٹی جمع کر رہا ہے اگر اس کے پاس سے پیسے چوری ہو جائیں تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارا مال چوری ہوا ہے، وہ باہر صورت سے تقاضا کریں گے۔ حالانکہ اگر وہ لوگوں کی امانت کی حد تک معاملہ ہوتا تو اس پر کوئی ذمہ نہ عائد ہوتا، لیکن معاملہ یہ ہے عرف و عادت یہ بات یہ ظاہر کرتے ہیں اور یہی ہم بطور فتویٰ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کا حکم قرض کا ہے، لوگ گویا کہ اس کو قرض دے دیتے ہیں، وہ سب سے قرض لیتا ہے اور پھر تقسیم کر دیتا ہے۔ قرض کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کو استعمال کرنے کا مجاز ہوتا ہے، اگر ضائع بھی ہو جائے تو وہ اسے بہر صورت واپس ادا کرنا ہوتا ہے، تو قرض کا حکم ہے، لہذا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کمیٹی جمع کرنے والا اپنی اس رقم کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر ضائع ہو گئی تو اسے یہ پوری لوٹانی ہوگی۔ یہ ہم نے شرعی مسئلہ سنا، کال کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ضلع لیا پنجاب کے شہر پہاڑ پور سے عبد الحمید اطاری عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ادھار پہ گندم بیچتا ہے 2000 روپے فی بوری کے حساب سے، وہ قیمت اس کی مقرر کر لیتا ہے، تاریخ اس کی مقرر کر لیتا ہے کہ فلاں تاریخ کو میں تیرے سے فی بوری کے حساب 3000 روپے لوں گا۔ 2000 روپے بیچتا ہے، مقرر تاریخ کو میں فی بوری کے حساب سے 3000 روپے آپ سے لوں گا۔ تو مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ یہ 1000 جو روپیہ ہے وہ اس کے لیے کس کھاتے میں جائے گا، جبکہ جب سودا ہوا تھا وہ 2000 روپے ہوا تھا۔ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ شاید یہ لیٹ ہو جاتا ہوگا، پیمنٹ لیٹ ہو جاتی ہوگی، اس لیے وہ 1000 روپیہ بڑھا دیتے ہوں گے۔ تو جو سودا ہوا، دو صورتیں بن رہی ہیں ان کے سوال کی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سودا ہوتے وقت یہ شرط رکھ دیں کہ 2000 روپے کی بوری چل رہی ہے، 2000 کا ہمارا سودا ہوا، 2000 کا میں نے آپ کو بیچا، لوں گا 3000 کیونکہ تم لیٹ دے رہے ہو، تو یہ 1000 روپے اس چیز کا معاوضہ تو نہیں ہوا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے، اب ان کے یہاں کیا یہ خود فیصلہ کریں گے کہ مارکیٹ ریٹ 2000 کا ہے، ٹھیک ہے، بیچنے والا کہتا ہے تم ادھار لے رہے ہو، میں تو 3000 کی بیچوں گا۔ تو یہ ہم بیان کر چکے کہ ادھار میں مہنگی بیچنا یہ جائز ہے، لیکن یوں فرق نہ کیا جائے کہ 2000 اس چیز کے اور 1000 اضافی لوں گا، یہ سودی معاملہ۔ 3000 ہی کا سودا کیا جائے کہ مہینے بعد 2 مہینے بعد بوری کی قیمت 3000 ٹھہرائی جائے، 3000 کی میں آپ کو بوری بیچوں گا، اتنے عرصے بعد قیمت لی جائے۔ ٹھیک ہے سر، یہاں اگر یہ اس طرح کی صورت بنتی ہے کہ میں آپ کو 2000 روپے میں یہ بوری دے رہا ہوں اور مہینے کے بعد آپ سے گندم کی بوری 3000 میں میں خرید لوں گا، تو اس طرح کرنا ہو، یعنی پہلے سے ڈیل کر لی کہ مہینے بعد والی جو ہے 2 مہینے بعد کوئی مقررہ مدت کر کے کہ میں آپ سے مہنگی خرید لوں گا، شاید یہ اس طرح تو اگر بنتا ہو سوال تو کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے ایک سودے کو دوسرے سودے کے ساتھ مشروط کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ڈیل ایسی ہونی چاہیے کہ ایک آدمی ایک چیز خریدے اور اس کے بعد سوائے قیمت ادا کرنے کے کسی چیز کا پابند نہ ہو، وہ کوئی اور اس کے بدلے ڈیل کرے، کسی اور چیز کا پابند ہو جائے، یہ تمام ناجائز شرطیں ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ ہمارے لیا کے اسلامی بھائی کو بھی اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ الحمدللہ پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی کال ریسیو ہو رہی ہیں، الحمدللہ مفتی صاحب سے ہم جوابات لے رہے ہیں، اور ہمارا جو آج ٹاپک آپ سن رہے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم 2 ہفتوں سے
سود کے بارے میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کس کس طرح بعض اوقات ہم سمجھ رہے تھے ہمارا کاروبار بڑا سیدھا ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہو رہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اگر معلومات نہیں ہوتی، کچھ طریقہ کار کی غلطی کی بنا پر ہم سود کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور ہم نے کئی لوگوں کو یہ کاروبار کرنے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ آگے جا کے ڈوب گئے، تباہ ہو گئے، دلدل میں پھنس گئے، پھر نہیں نکل سکتے. مفتی صاحب ہماری کالز تو آ رہی ہیں اسلام کی، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. بعض اوقات پرچی بھی آتی ہے، دعا کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں کہ سودی قرضے میں پھنس گیا ہوں. اب اگر کوئی شخص نے قرضہ لے لیا ہے اور ایسا بہت مشکل ہم نے دیکھا کہ بندہ اس سے باہر بھی نکلے، ہم نے دیکھا بیچارہ ڈوبتا چلا جاتا ہے، لاکھ روپے کا قرض ہے، 2 لاکھ روپے سود تو بھر چکا ہے لیکن لاکھ روپے ابھی تک ادا نہیں ہو سکے. کوئی طریقہ بتائیں کہ جو بیچارے پھنسے ہوئے ہوں گے اس وقت ہمیں سن رہے ہوں گے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس طرح کا ہمیں فرمان بھی ملتا ہے، بے برکتی بھی ہے، حرام بھی ہے، ناجائز بھی ہے، سمجھ بھی آ رہا ہے غلطی ہو گئی ہے، پھنس گئے، اب کریں کیا؟ کوئی راستہ بھی تو بتائیں نا. دیکھیے جب قرآن پاک کی وہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جو سابقہ سود تھا وہ لینے سے مطلب کہ منع کر دیا، اسے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کیا. اب یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کسی نے غفلت اور غلطی کو سامنے رکھتے ہوئے سودی معاملے کا ارتکاب کر لیا اور وہ طائب ہو گیا. اب وہ چاہتا ہے کہ میں اصل قیمت ہی واپس کروں، لیکن سامنے والا راضی نہیں ہوتا. ٹھیک، اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے، اسے صرف پیسوں کی پڑی ہے. اب اگر اسے اس کے پیسے ادا نہ کیے جائیں جو خالص سود کی مد میں دیے جانے ہیں، اصل رقم تو دے دی گئی، ٹھیک ہے، تو بات عزت پر آ جاتی ہے، بات جو ہے غریباں تک پہنچ جاتی ہے، تھانے تحصیل تک پہنچ جاتی ہے. یہاں تک کہ میں پڑھ رہا تھا سود کے بارے میں تو شاید 1839 کا ایک قانون ہے بنا ہوا تو آج تک ہمارے یہاں رائج ہے. اس قانون کی وجہ سے بینکوں کو یہ اختیار ہے کہ اپنے سود کی وصولی کریں. اب جو ادارے ہیں وہ ادارے نہیں چھوڑتے، پراپرٹی سیل ہو جاتی ہیں. تو اب وہ جو سود اس کے ذمہ لازم آیا اسے ادا نہ کرنے کی وجہ سے عزت کا مسئلہ، ذاتی نقصان، قید و بند کی صعوبتیں، مالی نقصان، یہ وہ عوامل ہیں جن کو سامنے رکھا جائے. تو دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایسے شاعر کو کچھ دیا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کیا کرتا تھا. تو فقہاء نے بیان کیا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کو اگر رشوت بھی دینا پڑے تو وہ بھی جائز ہے. لینے والا حرام کا مرتکب ہوگا کہ وہ لے رہا ہے، دینے والے پر گناہ نہیں ہوگا. تو سود کا جب معاہدہ ختم نہیں ہو رہا، سود دیے بغیر بات عزت کی ہے، مال کی ہے، جان کی ہے، تو پھر وہ رقم ادا کر کے جان چھڑائی جائے. ٹھیک ہے کہ جلد سے جلد اس کو ختم کیا اور جائے توبہ بھی کی جائے. اور توبہ بھی کی جائے. اور یہاں اگر ایسے لوگ سن رہے ہیں کہ جنہوں نے قرضہ دیا ہوا ہے سودی اور وہ سود ہی کما رہے ہیں، سامنے والا ڈوبتا جا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیجئے، ختم کر دیجئے، معاف کر دیجئے. اس کی دعائیں بھی لیں گے، آپ کے لیے بھی پیسہ حلال نہیں ہے. جس طرح بتایا کہ صحابہ کرام نے جیسی حکم شریعت آیا فوراً وہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا. ہمیں تو پہلے سے پتا تھا، اگر نہیں پتا تھا چلے تو آج مدنی چینل کے ذریعے ہمارے مفتی صاحب نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے یہ مال آپ کا نہیں ہے، آپ لے بھی لیں گے، یہاں بھی بربادی ہوگی اور آخرت میں بھی بربادی ہوگی. دیکھیں نا اللہ سے جو جنگ کرتا ہے وہ کیسے کامیاب ہوگا، اور ہماری تو کوئی طاقت ہی نہیں، معاذ اللہ اس بارے میں تو تصور بھی نہیں کر سکتے. تو بالکل اس سے توبہ کر لیجئے، چھوڑ دیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوسرے ذریعے سے، بہتر ذریعے سے آپ کو عطا فرمائے گا، حلال ذریعے سے عطا فرمائے گا اور اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوں گی. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے مفتی صاحب 2 سلسلے آپ نے کیے سود کے حوالے سے، آپ نے بڑی اچھی رہنمائیاں کی، کالز بھی ہم نے لی. ہم نے پچھلے سلسلے میں ماہر معاشیات کو بھی بلایا، آج آپ نے بڑے اچھے گرافیکل طریقے سے ہمیں سمجھایا. آخری میں آپ کیا پیغام ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گے کہ کن چیزوں کا خیال کریں اپنے کاروبار میں تاکہ یہ جو ہمارا 2 سلسلے ہم نے کیے اس کا میسج آپ کی طرف سے چلا جائے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اب تک ذاتی طور پر میں نے محسوس کی کہ لوگ صرف 4-6 چیزوں کو ہی غلطیاں سمجھتے ہیں کہ صرف یہی غلطیاں ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ خرابیاں ہیں ہی نہیں. حالانکہ قدم قدم پر غلطیوں کے امکانات ہوتے ہیں. چھوٹی سی غلطی حلال کو حرام بنا دیتی ہے. تو سب سے پہلی چیز تو ہے علم. خرید و فروخت کے معاملات کا علم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ حرام کام میں مبتلا رہیں گے اور آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ بڑے مطمئن ہوں گے اور اسی پیسے سے حج بھی ہو رہے ہوں گے، عمرے بھی ہو رہے ہوں گے، نفلی کام بھی ہو رہے ہوں گے. اور کسی عالم کے پاس جائیں تو پتہ چلے گا کہ آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ تو ہے سودی معاملہ، ہے ہی ناجائز. تو دیکھیے کتنی بڑی مطلب کہ محرومی کا باعث ہے کہ انسان جو رزق کھا رہا ہے، جو اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، جو وہ اپنے بچوں پر خرچ کر رہا ہے، وہ ساری چیز ہی حرام پر مشتمل ہو.
अब बंदे की दुआ कहाँ कबूल होगी, उसकी इल्तिजा कहाँ मकबूल होगी, उसकी इबादत कहाँ कबूल होंगी। तो सबसे पहली चीज है मालूमात। ये सोच खत्म करनी होगी कि जो हमें पता है वही जो है सही है, इसके अलावा कुछ और की गुंजाइश ही नहीं है। नहीं, इल्म नाम है गैर मालूम चीजों को हासिल करने का। सुभान अल्लाह। जो पहले से मालूम है वो तो मालूम ही है। जो हुसूल इल्म और तलाश इल्म की जो तरगीब दी जाती है वो उसका मकसद ये है कि चीजें मालूम नहीं है उनका हुसूल किया जाए। तो ताजिर हजरात, कारोबारी हजरात, दुकानदार, दुकानों पर काम करने वाले, इन्हें अपनी दीनी आगाही को बढ़ाना होगा। उलमा से जो है वो मिलाप और जो फासले हैं वो खत्म करने होंगे, मिलाप करना होगा। जब आते जाते रहेंगे उलमा से, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, तो बहुत सारे मसाइल सीखने को मिलेंगे। ये सिलसिला है और इस किस्म के सिलसिले होते हैं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत होता है, ये उस कमी को पूरा करेगा। और दूसरी बात यह है कि शर्म और झिझक का मुजाहरा ना किया जाए। और बसा औकात इंसान बात चीजों पर फैसला कर लेता है कि मैंने ये काम छोड़ना है, फिर एक चीज सबसे बड़ी रुकावट बनकर आती है, लोग क्या कहेंगे, इतना नुकसान होगा, वो कैसे बर्दाश्त करूंगा, आइंदा क्या होगा, ये काम खत्म हो गया तो रोड पर आ जाऊंगा। यही वो मौका होता है कि बंदा अल्लाह पर भरोसा करे। और वक्ती तकलीफ तो आती ही है और ये मोमिन की शान है, उसकी जिंदगी एक जैसे नहीं होती। उसकी जिंदगी जो है वो उसमें रंग बिरंगी जिंदगी होती है, उसमें तरावट भी होती है, खुशकी भी होती है, परेशानियां भी होती हैं, आजमाइश भी होती हैं। तो जब छोड़ने का मामला आ जाए तो फिर कमर बस्ता हो जाए और अज़्म मुसम्मम करके तमाम चीजों को छोड़ दे। माशाअल्लाह, दो बड़ी प्यारी बातें हमें मुफ्ती साहब ने सिलसिले के, बल्कि मैं ये कहूंगा दोनों सिलसिले के हमारे इस टॉपिक के आखिर में फरमाई कि वाकई इल्म की कमी है। हमें कारोबार करना आता है, कारोबार की टेक्निक्स पता है, कारोबार में कमाना कैसे वो हम सीखते हैं। ये क्यों नहीं सीखते कि शरीयत हमारे कारोबार के बारे में क्या कहती है। हम अपने तौर पर समझ रहे हैं भाई हम बड़े ईमानदार हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे तो पूरी मार्केट में चर्चा है, लेकिन जनाब क्या आप हलाल कमाते हैं? ये सवाल ऐसा है जो हमें अपने आप से नहीं, हमें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से, उलमा अहले सुन्नत से पूछना चाहिए। ये सर्विस दावत इस्लामी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। जी हाँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस है कि आप दावत इस्लामी के किसी भी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से राब्ता करें, अपना कारोबार शरई तौर पर स्कैन करवा लें। आपको ईमेल एड्रेस दिया जाता है कि मेल कर दें, भाई नहीं आ सकते, दुनिया में कहीं भी आप सिलसिला देख रहे हैं, तफसील लिखें, ईमेल करें कि मेरा ये कारोबार है, ये मेरा तरीक़ाकार है, जरा बता दीजिए कि कहीं हराम तो नहीं है। और दूसरी बात, वाकई ये ईमान की समझ ले कि एक तरह से टेस्टिंग है, आपके यूं समझ ले कि क्या कुव्वत इरादी है। आप बार बार सोचते हैं कि यार मैं गलत कर रहा हूं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन चलाते हैं, पता नहीं क्या होगा, कारोबार छूट जाएगा, हराम कमा तो रहा हूं लेकिन दूसरा कारोबार मिलेगा नहीं मिलेगा। लेट्स डू इट, डिसाइड कर ले। कब तक ये सोचते रहेंगे? जिस रब ने आप उसकी नाफरमानी कर रहे हैं फिर भी आपको रिस्क मिल रहा है, आप फर्मा बरदारी करेंगे तो आप क्यों सोचते हैं कि वो रिस्क के दरवाजे बंद कर देगा? इंशाअल्लाह ऐसी बरकतें होंगी, ऐसी रहमतें होंगी। वन शॉट मैं चाहता हूं आज मेरे मदनी चल के तमाम नागरीन जो कारोबार करने वाले बिलखुसूस हैं, एक बात की नियत कर लें, कुछ भी हो जाए मैंने हराम नहीं कमाना। इंशाअल्लाह अगर ये नियत आप कर लेना, मैं दारुल इफ्ता जाऊंगा या राब्ता करूंगा आलिम दीन से, कहीं भी किसी मुफ्ती अहले सुन्नत के किसी भी मुफ्ती से आप राब्ता करें, अपने कारोबार चेक करवा लें। अगर वहां से मुझे रहनुमाई मिली कि ये नहीं करना तो बस मैंने नहीं करना, आप ये फैसला कर लें। इंशाअल्लाह आप देखें कैसी बरकतें मिलती हैं, आपके घर में खुशहाली होगी। सिलसिला तो हम खत्म करने लगे थे, मुझे बताया जा रहा है कि एक और कॉल शामिल कर ली जाए, आखिरी कॉल शामिल करने फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जफरुल्लाह खान बात कर रहा हूँ मैं फैसलाबाद समुद्री से। जी, हमारा बेटा है, उसने एक कमेटी डाली हुई है मोटरसाइकिलों की। 1500 रुपए माहवार वो लेते हैं लोगों से और 29 महीने उन्होंने ये पैसे लेने हैं बंदों से। 29 महीने बंदे पैसे देते रहेंगे और 29 महीने के बाद ये या तो उनको मोटरसाइकिल देंगे और या उनको उनकी रकम वापस कर देंगे, यानी कोई पैसा उसमें से काटेंगे नहीं, जो रकम लेंगे वही उनको वापस कर देंगे बंदों को, कोई पैसा काटना नहीं है इसमें से। जितने पैसे बंदों ने दिए उतने पैसे उनको वापस करने हैं। इसके मुतल्लिक़ मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि ये हराम है या हलाल है? जफरुल्लाह भाई बिल्कुल जवाब देंगे। सरदाराबाद फैसलाबाद से कॉल किया, 1500 रुपए कमेटी 29 माह देने, या तो पैसे पूरे देंगे या स्कूटर देंगे, इस बारे में क्या फरमाते हैं? पहले जो सवालात आए कमेटी के हवाले से वो लकी बोली वाली कमेटी के थे, और ये जो मोटरसाइकिल की कमेटी है ये है लकी कमेटी। ठीक है, जफरुल्लाह साहब के बच्चे ने कमेटी डाली है, इसलिए शायद इन्हें मालूमात कम होंगी। होता यह है कि हर महीने एक मोटरसाइकिल निकलती है, ठीक है,
اور وہ کسی نے ایک قسط بھری ہے, کسی کی نکل گئی, ایک قسط کے بدلے اسے موٹر سائیکل مل جائے گی. ٹھیک ہے. 2 قسطیں بھری ہے, نکل گئی پرچی, موٹر سائیکل باقی قسطیں نہیں بھرنی. ایسا نہیں کہ یا موٹر سائیکل ملے گی یا پیسے ملیں گے, ایسا نہیں ہے. یہ ہے ایک ڈیل, خرید و فروخت ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اس پول میں شامل ہو کر موٹر سائیکل خرید رہے ہیں اور آخری قسط تک موٹر سائیکل ہی ملے گی. زیادہ تر یہ صورت رائج ہوتی ہے لوگوں کے یہاں, لیکن اتنا ہے کہ آخری والے کو پورے پیسے میں ملیں گی, تمام اقساط وہ بھر چکا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہ خرید و فروخت, خرید و فروخت کی جو یہ قسم ہے, اس طرح کی ایک قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی تھی. ٹھیک ہے, کہ لوگ جو ہے وہ جاتے تھے دکانداروں کے پاس اور پتھر پھینک دیتے تھے. پتھر پھینکتے ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب خریداری ڈن ہو گئی. ٹھیک ہے. اب وہ چیز خرید لیا کرتے تھے, تو پتھر پھینک کر جو ہے وہ خریداری ڈن کر لینا, یا ہاتھ لگا دیتے تھے. اس کے بعد اس کو فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا, خریدنی ہوتی تھی. اس طریقے سے وہ چیزیں خریدتے تھے. ملامسہ منابضہ یہ تمام کتب حدیث میں یہ صورتیں بیان کی گئی ہیں. اب یہ جو صورت ہے کہ ایک چیز خریدی جا رہی ہے, اس کی قیمت کا تعین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ 1000 کی ہے, 2 کی ہے, 3 کی ہے, 5 کی ہے, کسی میں ملے گی یا دوسری میں ملے گی, پرچی کا تعین کرے گی. ٹھیک ہے, پرچی تعین کرے گی, جس کی کھل گئی اس کی وہی قیمت طے پا گئی اور وہ آزاد ہو گیا. تو خرید و فروخت کے اندر قیمتوں کا اس طرح مبہم ہونا, غیر واضح ہونا, پرچی پر ان کا ڈپینڈ کرنا, یہ بالکل جوئے کے مشابہ چیزیں ہیں. اور اس طرح کے معاملات کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے, ان سے اجتناب کیا جائے. اور اگر اس طرح کی کوئی کمیٹی ہو, جس طرح یہ بتا رہے تھے ظفر اللہ بھائی کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے جناب 1500 روپے دینے ہیں اور 29 مہینے تک کچھ بھی نہیں ملنا ان کو, نہ موٹر سائیکل ملنی ہے نہ پیسے ملنے ہیں. اینڈ آف دا ڈے 29ویں مہینے کے بعد جناب کچھ کو موٹر سائیکل دے دی جائے گی, کچھ کو پورے پیسے دے دیے جائیں گے. تو یہ درست ہے یا اس میں بھی وہی صورت ہے؟ پیسے جمع ہو رہے ہیں وہ کیوں جمع ہو رہے ہیں, اس بات کا تعین تو کیا جائے. ٹھیک ہے, یا موٹر سائیکل ملے گی یا پیسے ملیں گے, وہی کنفیوژن آ گئی. ٹھیک ہے, کہ مجھے ملے گا کیا مجھے پتا ہے, اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے. وہ خریداری کر رہا ہے, وہ ایک عام بسی بھر رہا ہے, اسے پتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے معاملات کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ماشاءاللہ ہم نے کافی ساری چیزوں کو ڈسکس کیا. انشاءاللہ ہم سب نیت کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچیں گے, دوسروں کو بچانے کی بھی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو رزق حلال کمانا نصیب فرمائے, اس میں برکت عطا فرمائے, اور رزق حرام کی نحوست سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایسی ہی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. جہاں کہیں ہیں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت, مدنی قافلوں میں سفر اپنا معمول بنائیے, اور مدنی چینل ضرور دیکھتے رہیے. نہ صرف خود دیکھتے رہیے, دوسروں کو اس کی دعوت دیتے رہیے. آپ کی دعوت دینے سے کوئی ایک صحیح طریقے سے روزی کمانے والا بن گیا, گناہ سے بچنے والا ہو گیا. آپ کا بھی امید ہے کہ بیڑا پار ہو جائے گا, آپ کو ضرور برکتیں ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.